موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک کلام پہ بھی جائیں گے۔ حافظ صاحب، تجارتی آداب کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جدید ترین تجارتی رجحانات کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ دین اسلام نے تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ تجارت میں برکت رکھی گئی ہے، یہ ایسا پیشہ جس میں برکت ہے، تو کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تجارت میں پھیل جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 تجارت میں ہیں۔ جی، تجارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، نفع کم رکھو، مال زیادہ بیچو۔ جی، یعنی اس میں یہ بھی ترغیب دی گئی کہ اگر آپ نے اس کی وجہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا اس میں سے روزگار وابستہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں تیزی آتی ہے۔ دین نے بڑے خوبصورت اصول بتائے ہیں، بٹ دیر آر 4 پرنسپلز، جہاں پہ 4 میجر اصول بتائے گئے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں کرتا ہوں۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے امیر تھے کہ آج کے دور میں اگر آپ اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ پورے کا پورا ملک خرید لیں، اچھا، اتنی دولت اللہ پاک نے ان کو نوازی تھی الحمدللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو سرکار نے ان کو تربیت فرمائی تو 4 اصول انہوں نے تجارت کے اپنائے۔ اس میں پہلا اصول تھا، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ادھار لیا نہیں، کبھی بھی مال کسی سے ادھار نہیں لیا۔ نمبر 2، کبھی ادھار دیا نہیں۔ نمبر 3، اس میں حافظ صاحب قطع کلامی کے معذرت، یہ پوائنٹ بھی واضح کر دیجئے، ادھار نہ لینا اور نہ دینا، اس میں یہ بھی جو کریڈٹ پہ ہم چیزیں خرید رہے ہیں۔ ادھار لینے سے مراد، دیکھیں نا، مارکیٹ میں میں تاجر ہوں تو میں نے تمام پروڈکٹس بیچنی ہے نا، ہر پروڈکٹ میں خود سے تو اس کی پروڈکشن نہیں کر سکتا، لہٰذا جو اس کے وینڈرز ہوں گے، جس طرح ہم آج بہت سارے دیکھتے ہیں، بہت سارے وینڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنا مال رکھوا دیتے ہیں کریڈٹ کی بیس پر کہ آپ کا یہ بک جائے گا، تو نہ انہوں نے کبھی ادھار لیا۔ نمبر 2، کبھی ادھار بیچا نہیں۔ نمبر 3، ذخیرہ نہیں کیا، یعنی اگر اپنے پاس کوئی مال پڑا ہے، اس کا گاہک آیا ہے، اگر 1 پیسہ بھی اوپر منافع مل گیا ہے تو اس کو بیچ دیا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ تینوں پوائنٹس بڑے ضروری ہیں۔ ناظرین، موضوع کی طرف ایک بار پھر آ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، ایک تو اپنی بات مکمل کیجیے گا، دوسرا یہ بتائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں ایک کامیاب تاجر تھے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے جب تجارت کی تو صادق اور امین کا لقب پایا، تو یہ کہیے گا کہ ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہم کیا تجارت میں اصول لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو 4 اصول بتائے اس میں تھا کہ ادھار لیا نہیں، ادھار دیا نہیں اور ذخیرہ کیا نہیں، اور جو چوتھا نقطہ تھا کہ کبھی بھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد تقریباً روزانہ بازار جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو سمجھنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ منڈی اس طریقے سے ایک تو وہ رابطے میں بھی رہتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر وہ جو ایک کریڈٹ کا ہم عنصر ڈسکس کر رہے تھے نا ابھی، کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منڈی مصنوعی طریقے سے اوپر نہیں جانی چاہیے، مصنوعی طریقے سے پرائسز اوپر نہیں جانی، تو پرائس کنٹرول بھی سرکار نے اپنے دور میں اس طریقے سے رکھا۔ اس میں ایک چیز اور بھی سمجھیے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جب بارش کے بعد سب لوگوں کا مال گیلا ہو چکا ہے تو گندم بیچنے والا کا مال جو ہے وہ اوپر سے سوکھا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے سوکھی رہے گی گندم؟ جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گندم گیلی تھی، تو اس نے کہا کہ جو بارش ہوئی تھی تو میں نے سوکھی والی اوپر رکھ دی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے اس کو امت سے نکال دیا، کیونکہ سرکار نے تجارت کے جو سنہری اصول دے ڈالے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اصول آج تک جو اقوام عالم آپ دیکھتے ہیں نا، جو ترقی یافتہ قومیں تجارت میں آگے ہیں، تو وہ اگر آپ اصولوں پہ غور کریں تو انہوں نے سرکار کے اصول کو اپنایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ان کا جو ایک دکان کے اوپر کوئی کپڑے کا کاروبار تھا، تو وہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ اس نے ایک ایسا کپڑا دے دیا ایک بندے کو کہ جس کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی تھوڑا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ تو جب آپ واپس آئے تو جب پوچھا تو اس نے کہا جی میں نے تو وہ کپڑا دے دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے بیچنے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ نقص موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں بتایا۔ آپ نے فوراً کہا کہ اس شخص کو ڈھونڈو۔ 3 دن ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ شخص نہیں ملا۔ تو ان 3 دنوں کے جو آپ نے جتنی کمائی تھی، آپ کی جتنا پروفٹ تھا، وہ سارا خیرات کی، اور اس کے بعد جمعے کی نماز میں جاتے ہوئے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگوں گواہ رہنا، میں معافی چاہتا ہوں اللہ پاک سے کیونکہ میں موجود نہیں تھا۔ تو اس پر جو لوگ تھے وہ تڑپ اٹھے کہ امام آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں شرمندہ ہوں اور میں اللہ پاک سے معافی کا طالبگار ہوں، اور تم لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے میری اس غلطی کے اوپر، غلطی وہ بھی انٹینشنل نہیں، ان انٹینشنل غلطی کے اوپر اللہ پاک میری پکڑ نہ فرمائے۔
تو اس لیے اس کے اندر بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک نقطہ اور بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بزرگ ہیں, جو پیر صاحب ہیں, حضرت سرسکتی, وہ اور ان کے ساتھ تجارت کون کر رہا ہے؟ محدث, بہت بڑے محدث حضرت ابو حفص. دونوں کس بات پر ان کی بحث ہو رہی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت سرسکتی فرما رہے ہیں کہ جو جو کا ریٹ ہے نا وہ 60 روپے طے پایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں اس کو اپنا 3 دینار سے زیادہ اس کے اوپر میں اپنا پروفٹ نہیں رکھتا. اور چونکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی, اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی, تو حضرت ابو حفص کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت 90 کی آواز آ رہی ہے, میں آپ کو 96 روپے دیتا ہوں, 96 دینار دیتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا میں 63 سے زیادہ لوں گا نہیں, کیونکہ میں 3 دینار سے زیادہ پروفٹ نہیں رکھتا. تو حضرت ابو حفص کہہ رہے ہیں کہ میں مارکیٹ میں جتنے پیسے بنتے ہیں اس سے کم دیتا نہیں. ایک محدث ہیں اور ایک بہت بڑے بزرگ, مطلب دونوں کے درمیان یہ ڈیل نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے زیادہ پروفٹ لیا نہیں اور انہوں نے پروفٹ کم دیا نہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بہت بڑا سبق ہے, اور آج کے دور میں ہمیں اسے اپنانے کی بہت اشد ضرورت. تو گفتگو کی طرف بیٹھتے ہیں. حافظ صاحب, جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا آن لائن ٹریڈنگ کا, آن لائن بزنس کا, آن لائن ارننگ کا. تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ کرنی ہی نہیں چاہیے, اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے؟ حرام ہے تو کیوں حرام ہے, حلال ہے تو کیوں حلال ہے؟ دیکھیے, آن لائن ارننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آن لائن ارننگ کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے, نہ علماء کرام کہتے ہیں. اس کی ایک ریزن ہے, اصل میں بہت ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. اچھا. بہت سارے بچے آج کل آن لائن کام کرتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا کوئی ٹیلنٹ, جس کے اندر کوئی کانٹینٹ رائٹنگ کرتا ہے, کوئی گرافکس کا کام کرتا ہے, کوئی ویب ڈیولپمنٹ کرتا ہے, تو وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں, اپنا ٹیلنٹ, اپنی ڈگری استعمال کر کے آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. تو یہ غلط نہیں ہو سکتی. آن لائن ٹریڈنگ کچھ مختلف ہے. آن لائن ٹریڈنگ میں میں پیسہ کہاں لگا رہا ہوں یہ مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو پروفٹ آ رہا ہے وہ مجھے کس ذریعے سے آ رہا ہے یہ معلوم نہیں. میں نے اگر لیٹ سے اس میں 1 لاکھ روپے انویسٹ کر دیا, آگے جس کمپنی کے ساتھ میں نے انویسٹ کیا ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں بٹ کوائن ہو گیا یا کرپٹو کرنسی کی, ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے, یا بہت سارے ایسے جہاں پر ہم نے پیسہ تو انویسٹ کر دیا لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا انہوں نے کس جگہ پہ انویسٹ کیا. اچھا. ہم انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں, مغربی کسی کمپنی میں آپ نے انویسٹ کیا اور انہوں نے اگر کسی کسینو میں پیسے لگا دیے, انہوں نے کسی شراب خانے کے اوپر پیسے لگائے, وہاں سے وہ پروفٹ آ رہا ہے اور ایونچولی وہ والا پروفٹ آپ تک آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے. اگر میں جس طرح آن لائن ارننگ کی بات کر رہا ہوں, تو جو آن لائن کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ, جس طرح بھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ نے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ کچھ لوگ, کچھ خواتین گھر میں بیٹھ کے کوئی کیک بنا رہی ہیں, کوئی گھر میں کپڑے اسٹچ کر رہی ہیں, کوئی گھر میں تو یہ بھی تو آن لائن ارننگ ہے نا, کہ وہ ہم نے اپنے انسٹا کے پیج بنا رکھے ہیں, آن لائن سوشل میڈیا, تو وہ ارننگ جو کر رہے ہیں محنت سے کام. ایگزیکٹلی, یہ بات ہے ہاتھ سے محنت کی. دوسرا ہے ذہنی محنت. اگر آپ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں, یا اگر آپ کو گرافکس کر رہے ہیں, یا کوئی کسی کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں کسی ادارے کے لیے, اس کے اوپر آپ کو پیسے ملتے ہیں, تو آپ اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو شعور دیا, اللہ نے آپ کو لکھنے کی طاقت دی ہے, تو آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں, آپ بلاگز لکھ رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو جو پیسے ہیں وہ آرام نہیں ہو سکتے. ایک پوائنٹ اور ہے اس میں, آن لائن ارننگ کچھ اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے یہ پیجز لائک کرنے ہیں, ان کو اتنا شیئر کرنے ہیں, اور جتنا آپ شیئر کریں گے, جتنا لائک کریں گے, اس حساب سے آپ کو ایک کمیشن ملے گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ انفارمیشن جو ہم سپریڈ کر رہے ہیں معاشرے میں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جو پروڈکٹ ہم جس کی پبلسٹی کر رہے ہیں, کیا وہ واقعی ٹھیک ہے, فائدے مند ہے یا غلط ہے, تو اس پہ پھر کیا ہے؟ دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح ارشاد فرما رکھا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے جو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے, اور یہ اپنے آپ میں پورے ایک مکمل ضابطہ آ گیا آپ کے سامنے, کہ جب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 لوگوں کو شیئر کریں یا اس کے صرف لائک کریں یا ٹک کرتے جائیں تو آپ کتنے پیسے بنتے رہیں گے, تو میری عقل تو دنگ رہ جاتی ہے. کم از کم میرا فہم ہے وہ نہیں مانتا اس بات کو کہ جس چیز میں میری محنت ہی نہیں. آپ کا پیسہ حلال وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں, جس کے اوپر آپ کی کوئی مشقت ہوتی ہے, خواہ وہ آپ کے ہاتھ کی مشقت ہو یا آپ کے ذہن کی مشقت ہو. تو یہاں جو میرے ذہن نے مشقت ہی نہیں کی, میں نے صرف اپنے ہاتھ کی جو ہے وہ انگلیوں سے اس کو بار بار دبا کر اس سے پیسے ارن کیے ہیں, تو میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا ذاتی حیثیت میں بھی. علماء کرام اس کے اوپر جو فتوے دیتے ہیں وہ یقیناً دین کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں دیتے ہیں. جس طرح یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ ہم جس چیز کو شیئر کر رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک چیز ایسی ہے جو غلط چیز ہے, میں نے 10 لوگوں کو شیئر تو کر دی, میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے اس کے آ گئے, لیکن جن لوگوں کو میں نے شیئر کی وہ آگے گناہ جاریہ بھی تو ہوتا ہے نا, جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو گناہ جاری ممکن ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا فائدہ اس فرم کو پہنچ رہا ہے کہ جو ہمارے دین میں جائز نہیں ہے, یا ہمارا دین اس بزنس کی اجازت نہیں دیتا جو پروان چڑھ رہا ہے اس پیسے سے. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں. رزق حلال عین عبادت ہے, اللہ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے. موضوع پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہتے ہیں. حافظ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے آن لائن ٹریڈنگ, بزنس, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, کرپٹو کرنسی
अमेज़ॉन पे काम करना और फिर कसिनो इकोनॉमी की एक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रवान चढ़ती जा रही है, शरई हैसियत क्या है? सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी पे आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या ये शरन हलाल है? देखिए, मेरा इसके ऊपर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, मेरी जो ज़ाती हैसियत है, क्योंकि इसके कोई भी हिस्सी वजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते। दूसरा, इसको मिन हैसुल उम्मा अगर हम देखें तो मुसलमानों ने उर्फ़ आम में इसको कबूल अभी नहीं किया हुआ। तीसरी चीज़, इसकी ज़िम्मेदारी रियासत नहीं ले रही। और चौथी चीज़, इसमें जो सरमायाकारी हो रही है ना, ये वो सरमायाकारी है कि जो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स से बचाने के लिए, उन्हें अपना टैक्स बचाने के लिए एक्चुअली पैसा कहीं और पार किया जाता है, जिसके ऊपर से मुनाफा लिया जाता है। अब इन तीनों चारों अगर आप अवामिल को देखें ना, तो इसमें से कहीं पर भी मुझे इसकी हैसियत समझ नहीं आती। उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है। देखिए, हमारा दीन बहुत वाज़ेह है, और जब भी कोई चीज़ आपका नोट है ना, बहुत सारे लोग एक चीज़ को मिक्स करते हैं, जिसकी मैं वजाहत यहाँ पर चैनल के थ्रू देना ज़रूरी समझता हूँ कि लोग डिजिटल करेंसी को इससे कंपेयर करते हैं या एक ही टर्म में ले जाते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। डिजिटल करेंसी का मतलब है मेरी जेब में एक ATM कार्ड मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद उस्मान सर्वर, और उसके ऊपर एक नंबर है, और उसके बैक एंड पे मेरा एक बैंक अकाउंट लगा हुआ है जिसके अंदर पैसे हैं। एट द सेम टाइम अगर बिल फॉर इवन क्रेडिट कार्ड में भी बैंक आपको एक लिमिट देता है कि आप इतने अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बैक एंड के ऊपर एक कार्ड मौजूद होता है। लेकिन यह डिजिटल करेंसी, तो जो क्रिप्टो है ना, या जो बिटकॉइन वगैरह होगी, उसके आपके पास कोई मादी हैसियत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, हुकूमत पाकिस्तान ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आपका कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाफिज़ साहब, एक पॉइंट इसमें ये भी है, कॉल सेंटर्स की जॉब के हवाले से लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और हमारे यहाँ बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि आपकी कमाई हराम है और आपकी कमाई हलाल नहीं है, जो भी है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा देखते हैं आजकल है। कॉल सेंटर्स के हवाले से क्या? देखिए, कॉल सेंटर्स का तो बिज़नेस बहुत वसी इस मानों में आ जाता है, तो अगेन हमें प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा। कॉल सेंटर देखिए, बहुत सारे नाइट शिफ्ट्स होती हैं यहाँ पर कॉल सेंटर में। वो बाहर के ममालिक में डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स बना रहे, तो उसके ऊपर पैसे बनने बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात, आप उस पर बिजनेस। लेकिन ये तयन कौन करेगा? देखिए, अब इन्फॉर्मेशन आपको जो कंपनी ने बता दिया कि आपने ये क्वालिटीज़ बतानी है, यू डोंट नो कि पीछे इसके कितनी सदाकत है। हमने तो वो इन्फॉर्मेशन फैलानी है, फिर हम तो अपनी मेहनत, वो लोग जो काम करें वो तो मेहनत पूरी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाके बैक एंड पे ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके लिए क्या कहा गया? दो किस्म के कॉल सेंटर होते हैं। एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गई, और एक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। प्रोडक्ट बेचने वाले को तो मालूम है ना मैं क्या बेच रहा हूँ, क्योंकि जब उसने प्रोडक्ट बेचनी है तो उसने उसके USPs बतानी है कि इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, तो उसको वहाँ से मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर इंसानी शऊर भी उसके साथ मौजूद है, और सबसे बढ़कर दीन की तरबियत भी मौजूद है। तो मैं तो इसके ऊपर हमेशा से यही मौक़िफ़ देता हूँ कि आपको अगर अपनी प्रोडक्ट का पता है कि अगर वो आप समझते हैं कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा और हम दीन से बाहर नहीं हो रहे, तो वो नौकरी कर लें। अदरवाइज अल्लाह पाक का वादा है, मौत के बाद अगर आपको कोई चीज़ ढूंढती है तो आपका रिस्क है। यानी ये आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़, जिसकी भी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो भी चीज़ बेच रहे हैं मार्केट में, उसकी जो है वो दीन से आप खारिज ना हो जाएं। क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। हाफिज़ साहब, मौजू पर जो गुफ्तगू है वो वाइंड अप भी करनी है। होता ये है कि हमने अक्सर देखा है कि फार्मा कंपनीज बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स मुतारिफ करवा रही होती हैं, और उन्होंने कमीशन रखा होता है डॉक्टर्स का कि आपने पेशेंट को लाजमी ये रिकमेंड करनी है। क्योंकि हमारा टॉपिक भी इस हवाले से है, तो ऐसे लोगों के लिए कि पेशेंट को ज़रूरत नहीं है उस मेडिसिन की, उस फॉर्मूले की, लेकिन फिर भी रिकमेंड कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर कमीशन, क्या कहा गया? देखिए जी, बसात एहतराम डॉक्टर्स के साथ, अब हिंदुस्तान को देखिए, वहाँ पर एक तहकीक के मुताबिक 26 सूबों के अंदर 5000, सिर्फ 5000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और 5 हैं जिसका भी दर्जा रहता है, 5 आप सूबे लगा लीजिए, और पाकिस्तान में 45,000 फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद आप ये बहुत ही आम ये चीज़ देखते हैं कि डॉक्टर साहब के पास अगर मेडिकल रैप आते हैं, और उसके बाद अगर डॉक्टर साहब के कमरे का AC अगर वहाँ से लग रहा है, या अगर मेडिसिन लिखने के ऊपर आईफोन मिल रहा है, या अगर कोई फॉरेन ट्रिप लग रहा है, या उसके ऊपर लैपटॉप आ रहा है, गाड़ी तक आ रही है, तो क्या उनके जहन में उस वक्त ये बात नहीं आती कि ये किस खिदमत के एवज़ उनको मिल रहा है? अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि नफ़ा जो है ना वो एक ख़ास हद तक होना चाहिए। आपने अगर लेट से कोई दवाई रिकमेंड किया उस पेशेंट को कि जिसको उसकी ज़रूरत है, तो उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, अगर आप, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि स्पेसिफिक मेडिकल जो लैब्स है वहाँ पर रिकमेंड करना है, और वहीं से भी कमीशन आ रहा है, और ये वो चीज़ें कि जो ढकी छुपी नहीं है। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी को माइंड करने की भी ज़रूरत है, बल्कि अगर कोई माइंड करता है तो वो कर ले तो बेहतर है, ताकि इस चीज़ से बाज आ जाए, क्योंकि दीन इसकी आपको इजाज़त नहीं देता कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर बहुत सारे लोगों को वो मेडिसिन दे रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ की सेल करवानी है और पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है।
اور یہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے دن آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اوور ڈوز کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنی جس ڈوز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو جسمانی قوت مدافعت کو بھی لوز کر جاتے ہیں. صحیح، کیونکہ ایک جائز طریقے سے آپ نے پروفٹ نہیں لیا ہوا، آپ امپوز کر رہے ہیں اور پریشرائز کر ہم رہے نے ہیں. ابھی اگزامپل دی نا کہ جو صحابہ کرام سے لے کر اور اس کے بعد میں ہم نے صوفیہ کرام کی بھی بات کی تو وہ انہوں نے متعین کیا ہوتا تھا کہ 3 دینار سے ہم نے زیادہ پروفٹ نہیں لینا. جب سرکار نے خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ نفع کم رکھو، مال تجارت زیادہ بچو، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سرکار کیا ہے کہ ذو النورین کو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، ان کو بھی یہی کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ انبیاء کے ساتھ اللہ پاک ان کا انجام فرمائے. تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ناظرین کہ تجارت کو برکت والا پیشہ تو قرار دیا گیا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو ابھی آپ سے اجازت لیں گے.